آپ جو باہر سے تشریف لائیں، آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میں خوشی نہیں کر سکتا۔ میرے سر پر آج انہوں نے جو پگڑی رکھی ہے، میں اس پگڑی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ جو طلبہ ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوئے، بس عرش والی ذات کو پتہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کیا محنت ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ علماء ہے، حفاظ ہے، قاری حضرات ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے ساتھ ہماری رفاقت رہی ہے 6 سال 8 سال 10 سال، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے الوداع کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جیکٹ اور یہ کپڑے مجھے آج زوری لوگوں نے پہنایا ہے، اور یہ میں اس پگڑی کو رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے ساتھی ہے، جس دن میرا سبق بند ہوتا ہے، میں جا کر اپنے کتب خانے میں الگ روتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم. وبعد، فقد حدثنا فضيلة الشيخ الدكتور منظور أحمد المنجلة حفظه الله ورعاه بالسند المتصل منه إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم جعفي البخاري رحمه الله رحمة واسعة ومتعنا الله بعلومه آمين. قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على آلها. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، إلى آخره. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، آپ حضرات میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں یہ 3 ہفتوں میں مسلسل روزانہ 4 5 پروگرام خیبر پختون، سندھ، بلوچستان، یہ چاروں صوبوں میں گھومتا رہا ہوں۔ آواز نے بالکل جواب دیا ہے اور آواز انکار کر رہی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے عرض کیا تھا کہ ختم بخاری شریف ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب، اور بخاری جلد ثانی ان کے پاس ہے، اور وہ آخری سبق وہی پڑھائیں، ان کا حق ہے کلاس کے اندر۔ اور عوام کے ساتھ جب طلبہ بیٹھ جائیں گے اور علماء بیٹھ جائیں گے تو علماء اور طلبہ کی زبان بالکل الگ ہے، ان کی اصطلاحات بالکل الگ ہے۔ اگر علماء کی زبان میں اور جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کی زبان میں اگر گفتگو کی جائے تو جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کچھ پلہ پڑے گا بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ 10-15 سال کا سفر علمی انہوں نے طے کیا ہے، اس میں بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، کئی فنون ہے، اور ان کی اصطلاحات زبان زد عام ہیں، یعنی ان کی زبانوں پر وہی اصطلاحات ہیں طلبہ کے۔
عوام کے لیے وہ ذرا مشکل ہے۔ اب میرے لیے امتحان سب سے بڑا یہی ہو گیا کہ اس مخلوط مجلس کو لے کر کے میں کیسے چلوں، میرے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ ناظم تعلیمات صاحب اور اسی طرح ہمارے محتم صاحب وہ دیگر اساتذہ ان کا اصرار رہا، اور یہاں میرے بھائی وہ پیرزادہ ضیاء الدین صاحب موجود ہیں۔ میں چاہ رہا تھا طلبہ کے آخری سبق وہ پڑھائیں اور وہ حفظ والے حضرات، اور میں جب میری آواز ہوتی ہے تو اس میں بہرحال یہ ہے کہ میں جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتا ہوں، لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ اس انداز میں طلبہ کو پڑھا نہ سکا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آواز بالکل بیٹھ گئی ہے، اور اب بھی جو حضرات فارغ ہو رہے ہیں وہ شاید خوشی کر رہے ہوں گے، اور آپ حضرات بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے مدرسے سے، اور یہ مدرسہ آپ کا ہے، عوام کا ہے، اہل محلے کا ہے، پوری امت مسلمہ کا ہے۔ آپ جو باہر سے تشریف لائیں، آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میں خوشی نہیں کر سکتا۔ میرے سر پر آج انہوں نے جو پگڑی رکھی ہے، میں اس پگڑی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ جو طلبہ ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوئے، بس عرش والی ذات کو پتہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کیا محنت ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض 2 سال سے ہمارے ہاں ہیں، دیگر مدارس سے پڑھ کر کے ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، کوئی 3 سال سے، کوئی 4 سال سے، اور کوئی بعض ان میں اس قسم کے ہیں کہ 10 سال سے اور 11 سال سے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ علماء ہے، حفاظ ہے، قاری حضرات ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے ساتھ ہماری رفاقت رہی ہے 6 سال، 8 سال، 10 سال۔ ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے الوداع کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جیکٹ اور یہ کپڑے مجھے آج زوری لوگوں نے پہلایا، اور یہ میں اس پگڑی کو رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے ساتھی ہے، جس دن میرا سبق بند ہوتا ہے میں جا کر اپنے کتب خانے میں الگ روتا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بچڑا گوشالہ پال کر کے رکھا، اس کو خوب کھلاتے پلاتے، اس کی نگہداشت رکھتے، اور جب وہ 2 سال کی ہو گئی، 3 سال کی ہو گئی، تو قربانی کے لیے جب لوگوں نے اس کو ذبح کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، ظاہر ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ایک ایک بال کے مقابلے میں آپ کے لیے نیکیاں ہیں۔ لیکن شیخ الہند جو کہ علامہ منور شاہ کشمیری، شیخ العرب والعجم مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، اور یہ حضرات بڑے بڑے اکابرین علماء کے استاد ہیں، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے دادا استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی تفسیر بھی آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، اور بخاری پر جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بڑے بڑے حضرات ہیں، انہوں نے شیخ الہند کو سامنے رکھ کر کے، شیخ الہند نے وہ اصول وضع کیے بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے، تو بڑے آدمی تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں یہ آپ جائیں گے اس سے ٹھٹا سے آگے، یہاں اللہ کا بھلا کرے ایک گاؤں ہے، یہاں ایک کمرہ ہے، وہ ایک بستی ہے، اس کمرے کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے ہیں، اور وہ 2 دن 3 دن یہاں رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی اس کمرے میں جا کر کے روتا رہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ، یہ میرے دادا استاد یا پردادا، دادا استاد ہمارے مولانا مدنی ہے، اور پردادا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے۔ میں اس کمرے میں جاتا ہوں، خدا جانے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، بس رو رو کر کے کہتا ہوں کہ اللہ، جو اپنے شیخ الہند کو علم دیا تھا، مدنی کو علم دیا تھا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو جو علم دیا تھا، وہ علم آپ ہمیں عطا کر دے۔ تو حضرت شیخ الہند کی جب اس گوسالے کو ذبح کیا گیا، بہت بڑے آدمی تھے، آپ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ جب گوسالے کو ذبح کیا گیا تو حضرت شیخ الہند روتے رہے، خوب روئے، فرمانے لگے کہ میں یہ 2-3 سال سے یہ میرے ساتھ رہے ہیں، اس کی نگہداشت ہم نے کی ہے، حیوانات سے بھی اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں آج ان ساتھیوں کو ہم رخصت کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ان کو رخصت کر کے
اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تو خوشی ہوگی، لیکن جو ہمارے مدرسے کے جامع کے جو اساتذہ ہیں، دور حدیث کے جو اساتذہ ہیں، یہ ہر سال ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہر سال یہ دن رونے کے اور یہ فراق کے داغ مفارقت کے دن ہر سال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ابھی 20-25 دن کے بعد ترجمہ قرآن شروع ہوگا، تو اس میں بھی دور دراز کے پاکستان کے چاروں صوبوں کے بلکہ باہر کے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس نام کی وضاحت اگر کی جائے تو 2.5-3 گھنٹے اس میں بھی لگ جائیں گے اس نام کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر تو میں اتنی تقریر کر بھی نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے۔ یہ 7,500 یہ کہ احادیث کا مجموعہ ہے، اور طلباء سے میری گزارش ہے کہ پہلا باب آپ نے پڑھا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ باب کیف کان بدء الوحی، وحی مبارک وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کس وقت پہ ہوئی اور کس شہر میں ہوئی، کس جگہ پر وحی کی ابتدا ہوئی، اور وحی کہاں سے آ گئی ہے، وحی کہاں سے ہمارے پاس آ گئی۔ تو اس میں طلبہ اس بات کو سمجھ لے، انا اوحینا الیک، یہ جو اسناد ہے، نسبت ہے، یہ نسبت تعظیم کے لیے، انا اوحینا الیک وحیا، میں عظیم اللہ عظیم وحی عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم شہر رمضان میں اور عظیم شہر مکہ کے اندر مکہ کے اندر اور عظیم غار حرا میں عظیم محمد کے پاس بھیج رہا ہوں، امت کو اور علماء کو عظیم بنانے کے لیے۔ یہی اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے تقریباً 6,000 سے زائد قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس آیت کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر یہ ہے کہ یہ عظمت والی آیت ہے، پورا کا پورا کا عظیم ہے، لیکن یہ اس کی قدر آپ حضرات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی ڈگمگاتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں حالات سے اور قوم کی یہ کہ رویہ سے جب تنگ آ جاتے ہیں، تو قرآن آپ کو کہتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اس طرح صبر کرو جیسے بلند ہمت کے مالک حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ یہ انبیاء سارے کے سارے بلند ہمت والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 12-13 ہے خصوصیت کے ساتھ اولو العزم انہی کو کہا جاتا ہے، جن کا تذکر اس میں ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ اولو العزم انبیاء ہے، اور اس آیت کا مقصد یہ ہے اوحینا الیک وحیا توزا بھی کما اوزی نوح، جیسے کہ ان انبیاء پر اذیتیں تکلیفیں آئیے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ کو ہمارا مولوی پتہ نہیں عجیب ہوتا ہے، وہ ہر مولوی یہ سمجھتا کہ پہلے دن میں شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب بن جاؤں یا علامہ بن نوری بن جاؤں یا یہ کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، لوگ ان کا چرچا ہے اور لوگ ان کے گن گاتے ہیں، ان کو تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو دیکھتے نہیں ہے کہ کن مراحل سے اور کن مشکلات سے اور کن تکالیف سے یہ گزر کر کے کن محنتوں کے بعد سلیم اللہ خان بنا ہے، مولانا بن نوری بنا ہے، مفتی محمود بنا ہے۔ آپ ان کے آخری دنوں کو کہ امت ان کے گن گا رہی ہے اس کو نہ دیکھو، اس سے ابتدائی حالات کو دیکھ لو کہ ان حضرات نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جو ساتھی میرے فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات بھی ہمت نہیں ہاریں گے، فاصبروا کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ بلند ہمت کے مالک حضرات انبیاء وہ جم گئے اور وہ ڈٹ گئے، آخر اللہ نے فتح ان کو عطا فرمائی۔ میدان آپ کا ہے، کامیابی آپ کی ہے، خوشیاں آپ کی ہیں، دشمن کو اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کر دے گا، لیکن تھوڑا سا صبر کرنا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں معلوم ہے محمد ہم غافل نہیں ہیں۔ عرش والی ذات فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا دل تنگ ہوگا بما یقولون، ان کی بکواسات سے۔ یہ اس قسم کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو کاذب کہہ رہے ہیں، آپ کو مفتری علی اللہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن ہم اس کا علاج آپ کو بتاتے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح جو آپ کی کتاب کے آخر میں آ گئی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی، جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین من المصلین، نماز کی طرف لپک پڑو. جب بھی کوئی پریشانی آ جائے صبر و استقامت اختیار کرو، اور پھر یہ ہے کہ وَقُم مِّنَ الساجدین وَقُم مِّنَ المصلین، نماز پڑھو. چنانچہ آپ نے بخاری میں روایت پڑھی، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب حضرت کے سامنے کوئی پریشانی آ جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. اس وجہ سے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. میں اپنے ساتھیوں سے سال کی ابتدا سے یہ 400-500 کی جو تعداد ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اب پورے عوام میں یہ نمایاں ہے. ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میدان دے دے، اللہ آپ کو میدان دے دے. آپ اللہ تعالیٰ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں دے دے، بخاری شریف اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دے دے. انشاءاللہ آپ جم جائیں، ڈٹ جائیں. یہ بیابان ہے، یہ یہاں محلے والے لوگ موجود ہیں. یہاں تو اس جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھے اس پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں تھا. اس جگہ کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 4,000-5,000 میں یہاں پلاٹیں بکتی تھی. یہ اس علاقوں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. میں جب یہاں پر آ گیا تو ہمارے حضرت عزیز ہے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، حضرت اقدس مولانا یوسف افشانی صاحب، آپ فرمانے لگے مولوی منظور پچار، یہ مزنی مدرسہ ہے، جامع فاروق کی بہت بڑا ادارہ ہے. یہاں مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی نظام الدین، مولانا محمد یوسف کشمیری، ان حضرات کی محنتیں. تو جنگل آ رہے تو چیکنے جنگل میں جا کر کے آپ کیا کریں گے؟ لیکن میں آ گیا، چند لڑکوں کو لے کر کے بیٹھ گیا. یہاں خیمے لگا کر کے ہم لوگ بیٹھ گئے. آپ کو بتا دوں ترجمہ قرآن پڑھا رہا ہوں، اس وقت 16 لڑکے تھے، اب تو 2000 تک پہنچے ہوئے. 16، وہ 15-16 لڑکے تھے. اب تو آپ کو یہ بتا دوں شاید سرکاری کوئی اہلکار یہاں پر بیٹھا ہوا، امریکہ اور برطانیہ کے لوگ بھی پڑھنے کے لیے آتے. اس لیے کہ آپ تعلیم کے لیے تو چھوڑتے نہیں ان کو. تعلیم کی یہ ہمارے بھائی مصطفیٰ کمال کے نمائندہ بھی ہے، وزیر اعظم کا مشیر تو ابھی چلا گیا، ورنہ میں ان کو بھی سنا دیتا. وہ تو چلا گیا، اس کو بلایا اس لیے تھا کہ وہ ہم غریبوں کی فریاد کو بھی سن لے. تعلیمی ویزا کسی کو دیتے نہیں، تعلیمی ویزا کسی کو نہیں دیتے. سیر و سیاحت کے، سیر و تفریح کے لیے ویزا لے کر کے لوگ کہ ہم پاکستان گھومنے جا رہے، مری اور کشمیر اور یہ کہ مانسرا، ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. چنانچہ ان کو جو ویزا ملتا ہے سیر و سیاحت کے لیے تو 2 مہینے کا، تو وہ قرآن کا جو 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے اس میں آ کر کے بیٹھتے، کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بہترین سیر و تفریح یہی ہے. ویسے تو چھوڑتے نہیں ہے. سردار عبدالصمد صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا بھلا کرے، لندن کی آب ہوا اس نے دیکھا ہوا ہے. یہ لندن والے حضرات یہاں، وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جم جائیں گے تو انشاءاللہ ماحول آپ کے لیے ہوگا. میں نے اپنے حضرت کو مولانا یوسف افشانی صاحب کو میں نے فون کیا کہ استاد جی ہمارے طلباء کو کتاب نہیں، ان کے جو دورے والے یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ ان کے پورے سال میں اس قسم کے 63ویں سال آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو نبی کے 23 سال کی نمازیں، اور کسی مولوی کے 150 سال، کسی کے 200 سال. یہ مولویوں کی نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، صوفیوں کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، تبلیغیوں کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری نمازوں کے اندر ہماری نیت میں وہ پختگی نہیں ہے، ہماری نیت کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو محمد کی نیت میں. اس لیے ساری امت کی نمازیں ملاؤ، محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی نیت کا مسئلہ ہے. اس لیے اب یہ ہے کہ کتاب انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا اور آخر میں بتا رہے کہ کیا پتہ چلے گا کہ مولوی منظور کی نیت ٹھیک ہے یا ناظم تعلیمات مولانا عبد الباسط دامت برکاتہ اللہ علیہ کس کے اعمال مضبوط ہے. تو امام بخاری فرماتے باب قول اللہ تعالی، اللہ کا قول ونضع الموازین القسط، ہم انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے اور ان سے یہ کہ اعمال کو تولیں گے. آدم علیہ السلام کو، حضرت جبریل کو، سب کو بلایا جائے گا. آدم کو کہا جائے گا یا آدم، اے آدم، فرماتے جال تو کا حکم بینی و بین ذریتی کا، میں آج آپ کو جج بنا رہا ہوں. آدم آپ یہاں پر ٹھہرے رہے، آپ کے سامنے ان کے اعمال کو تولا جائے گا. فقم عند المیزان،
حضرت آدم کے سامنے اعمال کو تولیں گے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، نہایت اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو جنت بھیجا جائے گا۔ دوسری جماعت 70,000 امت محمدیہ کے وہ لوگ متوکلین ہوں گے جو اعلیٰ قسم کا توکل اللہ پر ہوگا، ان کو بھی اسی طرح بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن ان 70,000 میں سے ہر بندے کو یہ اختیار ہوگا کہ 70,000 کا انتخاب کرے، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، 4 ارب 90 کروڑ یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں۔ اس کے علاوہ پھر معصوم بچے بلوغیت سے پہلے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ پاگل 4 نمبر پر پاگل جن سے اللہ نے عقل کی نعمت سلب کی ہے، نماز روزے زکوٰۃ کے وہ پابند نہیں ہے، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی سب کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، سب کے اعمال کو یہ کہ تولا جائے گا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت لاجل حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے ہمارے انصاف والے ترازو ہوں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی ان کے اعمال میں۔ وَإِن كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر اگر آپ کا عمل ہوگا، اتینا بہا، آپ کے سامنے لے کر کے میں خدا اس کو آ جاؤں گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کے لیے ہم کافی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جو آیت ہے اس کو نقل کر کے بتا رہے عمل کو تولیں گے، عمل کو تول لیں، اور پھر اس میں لفظ آیا قسط، قسط کا لفظ آیا، قسط کا معنی انصاف کے۔ ایک دوسرا لفظ آتا ہے قسطاس، اس کا معنی بھی انصاف کے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، قسطاس فرماتے ہیں کہ وہ بھی انصاف کے معنی میں، قسط بھی انصاف کے معنی میں ہے اور قسطاس بھی۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، فرماتے قسط مقسط کا مصدر ہے۔ آپ علماء جانتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کرنے کے بعد قاف سین اور طا یہ رہ جائیں گے، یہ قسط، اس کا اصل یہ ہے کہ مجرد، اور اصل اس کا مادہ یہی ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، مقسط کا معنی عادل، واما القاسط فهو الجائر، اور قاسط یہ جائر کے معنی میں قرآن میں سورہ جن میں آیا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا۔ عوام کو یہ باتیں کیا آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، اس لیے میں نے ان حضرات سے عرض بھی کیا تھا کہ سبق یہاں پر نہ رکھیں، علمی بحثیں۔ خیر، اس کے بعد جو حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا۔ ناظم تعلیمہ صاحب پھر اپنی ہے کہ اس کارروائی کو چلائے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث آپ حضرات اتنا تو باہر کے لوگ سمجھیں گے، یہ حدیث خماسی الاسناد، مانا پیارے پیغمبر اور امام بخاری کے درمیان میں 5 واسطے ہیں۔ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارت بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، یہ 5 بندے ہیں درمیان میں۔ 6 نمبر پر محمد رسول اللہ، یہ اس طریقہ پر نقل کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت دور ہیں۔ یہ تو 5 واسطوں سے، اور اس کتاب کے اندر بعض حدیثیں اس قسم کے ہیں جہاں رسول پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی حیثیت پردادا کی ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ 3 واسطوں سے ثلاثیات کہتے ہیں امام بخاری، اور پھر پیارے محمد کہتے ہیں صرف 3 واسطے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بعض روایتیں اس قسم کے، پیارے محمد اور ابو حنیفہ کے درمیان میں 2 واسطے ہیں، اور کچھ روایتیں اس قسم کے ابو حنیفہ اور پیارے محمد کے درمیان میں 1 واسطہ ہے۔ سبحان اللہ، لوگ کتنے قیمتی ہوں گے جو جتنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ اب ہم لوگ 26ویں 27ویں واسطے پر ہے۔ میں آپ حضرات کو بہرحال آخر میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، اجازت دے چکا ہوں، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، سلیم اللہ خان کے استاد ہے حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 استاد قاسم بن الخیرات محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اور فقیر محمد رشید گنگوئی، اور پھر یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، اور ابو المواہب احمد بن علی وہ نقل کرے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ الاسلام زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری حافظ ابن حجر اسقلانی سے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم احمد التنوخی سے، ابراہیم احمد
احمد التنوخی وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے، ابو محمد عبداللہ ابن احمد وہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، امام فربری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے، امام بخاری حمیدی سے، حمیدی سفیان ابن عیینہ سے، سفیان ابن عیینہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے، وہ محمد بن ابراہیم التیمی سے، وہ علقمۃ بن وقاص اللیثی سے، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا، انا اوحینا الیک کما اوحینا، انا اوحینا الیک سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، الی آخری منزل ہے، لیکن الی دو جگہوں پر آیا، ایک الیک وہاں آسمان سے آیا جبریل لے کر کے آپ تک، پھر انزلنا الیکم نورا مبینا، پھر محمد سے ہم تک پہنچا ہے، دو الہ ہے، دو الہ ہے، آخری اسٹاپ ہے۔ اور آخری حدیث جو میں نے پڑھی یہ اس میں بھی یہی سند ہوگی، البتہ اتنا سا آپ حضرات کہیں گے اس سند کے اندر یہ ہے کہ محمد بن یوسف مطر الفربری امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشکاب سے، احمد بن اشکاب محمد الفضیل سے، محمد بن الفضیل عمارت بن القعقاع سے، عمارت بن القعقاع ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے پیغمبر سے، پیارے پیغمبر جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کر رہا ہے۔ یہاں انگریزی حضرات تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اور میں خود بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ حضرات سے عرض کروں یہ آپ کی یونیورسٹیوں کی کوئی سند آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، یہ یہی سند ہے، ایک ایک حدیث، ہزاروں احادیث ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک حدیث یہاں سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا یہ کہ اس کی سند پہنچتی ہے، پیارے پیغمبر سے لے کر آسمان تک اللہ تک اس کی سند پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو زمین سے اٹھا کر کے ان کا رشتہ آسمان کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہی مدارس کے اندر محنت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اگر لوگوں میں ایمان کی رمق باقی ہے، حیا کی رمق باقی ہے، شرم اگر ہے، دینداری ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، دنیا کے اگر کچھ ایمانداری ہے، وہ سارے ان مدارس کی برکات ہے، تبلیغی جماعتوں کی برکات ہے۔ بہرحال حدیث کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمہ جملے کے معنی، دو جملے حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت یہ کہ ہلکے پھلکے ہیں، سہلتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پڑھ لے سارے حضرات، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے دو مختصر سے دو جملے ہیں، لیکن فرماتے ہیں ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ چونکہ پوری شریعت بھاری ہے، پوری شریعت بھاری ہے، قرآن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن بھی بھاری ہے، حدیث بھی بھاری ہے، اس وجہ سے قرآن اور حدیث کو ثقلین کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کو ثقلین کہا جاتا ہے، قرآن بھی بھاری ہے، حدیث بھی بھاری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو ثقلان اس لیے کہتے ہیں، انسان نے ان بھاری چیزوں کو اٹھایا۔ شاباش اس مولوی کو، شاباش اس حافظ صاحب کو۔ ابھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا، جو حضرات باہر سے تشریف لائے، ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک معصوم سا بچہ، مولوی آیت الرحمٰن نے ابھی بلایا تھا، محمد نام ہے، نابینا سا، مسلمانوں ذرا متوجہ ہو جاؤ، نابینا سے ایک بچہ، معصوم سا بچہ، 9 سال کا، 9 سال میں پھر پٹھانوں کے بچے وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں، بلوچوں کے بچے ذرا موٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں، بالکل ہڈیوں کا مجموعہ، اور بطخ کی طرح بالکل، اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس طریقے پر آسانی سے آپ اس کو ایسے ہاتھوں پر، ضیاء الدین میرے بھائی، میں نے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے گھر پہ لے جاؤ، اور یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو دکھاؤ کہ اس قسم کے بھی انسان ہوتے ہیں، اس قسم کے بھی 9 کلو کا کیا، یعنی 9 سال کا بچہ کیا ہے، اور وہ بھی ہڈیاں، موٹا تازہ بھی نہیں ہے، اور آنکھوں سے نابینا اس طرح ہنس کر کے اس طرح، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ جیت گئے سب کو، سبحان اللہ۔ پھر بھی کہتے مدرسوں نے کیا کیا، مدرسوں نے ہمیں کیا دیا، آپ کے کالج میں اس کی مثال پیش کرو، یونیورسٹی میں اس کی مثال پیش کرو۔ اور پھر وہ لڑکا مانسرہ والا ابو بکر، یہ تو محمد تھا، ابو بکر میں پچھلے جمعہ میں نے پڑھا ہے، وہاں مانسرہ کے اندر میں نے جمعہ پڑھا ہے، وہ ابو بکر، وہ بھی دبلا پتلا سا بچہ، وہ بھی جیت گیا۔ ابو بکر، میں نے کہا ابو بکر یار قرآن سناؤ، اس کو 5 مرتبہ میں نے اسے تلاوت سنی، ایسی تلاوت، میں کہتا ہوں کہ کیا مزہ ہوگا جب میدان محشر میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگائیں گے. بالکل ہڈیوں کا مجموعہ، ہڈیوں کا مجموعہ. اصل میں اب مدارس پر یہ جو اٹیک کر رہے ہیں نا، مدارس کے لیے دائرہ تنگ کر رہے، اس کی بنیادی وجہ کہ رسوا ہو چکے ہیں، رسوا ہو چکے ہیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکول میں وہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں. چونکہ میں کالج میں خود رہ چکا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں. ٹھیک ہے ایک محنت ہو رہی ہے، کالج میرے ملک کی ضرورت ہے، یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے، اسکول میرے ملک کی ضرورت ہے، یہ مان لیا. لیکن وہ سرکاری آمدنی، سرکاری ڈالر اور روپے کی بارش ان پر ہو رہی. یہاں تو 5-5 روپے بھیک مانگ مانگ کر کے، یہ اگر ان کو بتا دوں کہ یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ ایسے. اور کالج میں میں رہ چکا ہوں، کالج میں خدا کی قسم جب ہڑتال ہو جاتی تو اساتذہ کو لٹا کر کے وہ جو خاص قسم کے بوٹ ہیں ان سے ان کی مالش کرتے. کئی دفعہ سندھ یونیورسٹی میں، جامشور یونیورسٹی میں کئی دفعہ مفتی نظام الدین نے وہیں سے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی. مولانا عادل شہید نے بھی وہی، مولانا زیب دامت برکاتن، مولوی منظور، ہم نے ڈگری وہیں سے حاصل. اور جب تھوڑی سی لڑائی ہوتی تو لڑکوں کو اللہ جزائے خیر دے، اپنے اساتذہ کو ماشاءاللہ گھسیٹ کر کے مارتے تھے، گھسیٹ کر کے مارتے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا میں نے ان کے چینل میں نے بدل دی، لیکن بخدا یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر مولوی منظور کو فالج کی بیماری لگ جائے، ہاتھ مفلوج ہو جائے اور مولوی منظور کی زبان بند ہو جائے تو بتاؤ ہمارے پیشاب کون صاف؟ خدا کی قسم یہ لوگ چیخ مار کے کہتے ہیں استاد جی قربان جائیں آپ. یہ اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے، یہ اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے. ابھی آپ ان کو دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارا سبق ختم ہوتا ہے میں الگ جا کر کے رو رہا ہوتا ہوں، یہ لوگ الگ رو رہے ہوتے ہیں. یہ رشتہ، یہ نسبت اور یہ تعلق یہ اللہ پاک نے علماء کو دی ہے، مدارس کو دی ہے. آپ سے میری گزارش ہے، مدرسہ آپ کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ مدرسہ آپ کے علاقہ والوں کے، محلہ والوں کے، جس کو نور محمد گوٹ کو کون جانتا ہے؟ اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھارو بروئی گوٹ، کون جانتا ہے ٹھارو بروئی گوٹ کو؟ لیکن اب دنیا کے اندر آپ لندن میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، برطانیہ میں جائیں گے، ایران میں جائیں گے، صرف یہ کہہ دینا کہ جامع صدیقیہ کہہ دینا اور صرف مولوی صاحب کا نام لے لینا. ہر قسم کے لوگ ہر طرف سے اور تمام علاقوں سے آ رہے ہیں. اور طلبہ سے بھی میری گزارش ہے جو فارغ ہو چکے ہیں، آپ کو مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز و اقارب کو وہ خوشیاں نصیب فرمائے. ان کی تمنائیں آپ سے وابستہ رہی ہے، لیکن جہاں بھی آپ جائیں گے ہمت نہیں ہاریں گے، ہمیں کام کرنا ہے. اگر لوگ پھول نچاور کریں ہمارے لیے تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر جوتوں سے ہمارا استقبال کرے تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور ہماری داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر تھوکے تب بھی ہم کامیاب ہیں، ہمارے خلاف بولتے رہے تب بھی ہم کامیاب ہیں. ہم نے یہ راستہ جو اختیار کیا ہے، یہ راستہ کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے. یہ دن آئیں گے جو محمد رسول اللہ کو بھی مکے سے دھکا دے کر کے آپ کو نکالا جا رہا ہے، اور آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے فرما رہے ما احبک و اطیبک الیہ، تو کیسا مجھے محبوب ہے، کیسا پاکیزہ شہر ہے. میں محمد آپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے. بہرحال یہ کہ یہ بڑا بھاری وزن آپ نے اٹھایا، ثقیلتان فی المیزان، پوری شریعت بھاری ہے، آپ بھی بھاری ہے، پورے ملک پر آپ بھاری ہوں گے. جہاں آپ کام کریں گے اللہ آپ کو ثقالت عطا فرمائیں گے، آپ کو عظمت عطا فرمائیں گے، بھاری پن آپ کو عطا فرمائیں گے. یہ ہے کہ تول کر کے آپ، یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آپ کے مقابلے میں آئیں گے، لیکن تول میں آپ سب پر یہ کہ بھاری ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. علاقہ والوں کے لیے خصوصی طور پر مدرسے کے معاونین جو یہ ہے کہ مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس یہ ہے کہ دیہاتی علاقے کے اندر ان کے لیے بھی آپ سے کا شکریہ بھی ادا کر لیتا ہوں، اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کر لیتا ہوں، اور یہ کہ مدرسے کے لیے جو دعا کرنے والے حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ. پاک پروردگار یہ ہے کہ ہم سب کو، جیسے کہ یہاں اللہ نے ہمیں اکٹھا رکھا ہے، بس یہ ہے کہ یار باقی صحبت یار باقی، اگر زندگی رہی تو آپ حضرات کی ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. اللہ محمد رسول اللہ کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ انبیاء کی مجلس میں خدا ہمیں اکٹھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اور یہ ہے کہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، علاقہ والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. پاک پروردگار آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اس تقریب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تقریب میں شرکت کرنے والے جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں اللہ، ان کی آمد کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جن بھائیوں نے، ضرورت مندوں نے، محتاجوں نے، ہم سب کے سب محتاج ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ پاک پروردگار ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ اے اللہ یہ ہمارے جان جگر، یہ 500 ہے، 400 ہے، اے اللہ یہ مفتی حضرات، حفاظ حضرات اور علماء جو فارغ ہو چکے ہیں، اے اللہ طویل ایک سفر علمی طے کر کے یہاں پہنچے، اللہ ان کی ان مشقتوں کو اور اس اسفار علمیہ کو، سفر علمی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ضلع میں، اپنی تحصیل میں، اپنے صوبہ میں ان کو امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، پھلدار قسم کا درخت بنا دے، میٹھا چشمہ بنا دے، خلق خدا کو ان کے علوم سے مستفید فرما دے۔ والدین اور عزیز و اقارب کی جو تمنائیں اس سے وابستہ ہے، ان تمناؤں کے مطابق پروردگار ہر طرح سے ان کو پھلدار قسم کا درخت بنا دے، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے، ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، پروردگار مملکت اسلامی خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے، جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ امت مسلمہ، امت مرحومہ، جہاں جہاں مسلمان بے بس، بے کس، بے سہارا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، اہل غزہ، اہل فلسطین کی، ان کی بھی حفاظت فرما دے۔ سوڈان والے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتیاں ہیں پروردگار ان کی دستگیری فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے۔ بصورت دیگر پروردگار ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو شل کر دے، ان کے دماغوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو تہو بالا کر دے۔ اللہ ہم امتحان کے متحمل نہیں ہے، اور ہم اپنے بھائی مظلوم جہاں جہاں کشمیری ہے، جہاں بھی مسلمان ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری ان کوتاہیوں پر ہمیں معاف فرما دے، ہماری اس بزدلی پر ہمیں معاف فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک مجلس بخاری کی تقریب ہے، اس میں مختلف میرے معزز قسم کے لوگ، ہر قسم کے لوگ تشریف لائے۔ اللہ ان کی جائز مقاصد کو، جائز حاجات کو، ضروریات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ اے اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ میں ان کی ترجمانی کر نہیں سکتا، تو سب کے رازوں سے اور بھیدوں سے واقف ہے۔ اے اللہ جن کے جو بھی جائز حاجات ہوں، اے اللہ ان کو خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کو تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے۔ یہاں ہمارے کافی حضرات MNA اور MNAs اور MPA اور اسی طرح جیسے وزیر اعظم کا مشیر صاحب یہاں آیا تھا، اور مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے نمائندے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ دیگر ہمارے مدرسے کے معاونین اور مساعدین، سارے کے سارے معاونین اور مساعدین ہیں، مدرسے کے لیے دعا کرنے والے حضرات۔ اے اللہ میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا، تو اپنے شان کے مطابق ان کی جھولیوں کو بھر دیں، اپنے شان کے مطابق ان کی جھولیوں کو بھر دیں۔ میرے مشائخ کے لیے، بزرگوں کے لیے، خاص طور پر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح میرے والدین کے لیے جو کہ غریب نہایت پسماندہ قسم کے قوم کے لوگ، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ سلیم اللہ کی جو خدمت کر نہیں سکا، اس کوتاہی کو بھی اس کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اپنے والدین کی خدمت، والدہ میری 50 سال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہی، اس کی خدمت بھی نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا۔ اور یہ محمد رسول اللہ کے جو بلبل ہے، یہ مختلف شکلوں میں خوبصورت خوبصورت چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی پگڑیاں، ان کے رومال